اور کویشچن ہم سے کیے گئے تھے۔ ایک یہ کویشچن تھا کہ کیا گدھی کا دودھ پینا شرعاً جائز ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ بعض ڈاکٹر سجسٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو گدھی کا دودھ پلایا جائے کیونکہ اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، یعنی ان کی تحقیق کے مطابق، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کا گوشت کھانا منع فرمایا، اور بعض روایات ایسی ہیں جس میں اس کے کھانے کی اجازت نظر آتی ہے۔ دلائل چونکہ متعارض ہیں، اس لیے علماء احناف نے جانب احتیاط اختیار کر کے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا کہ یہ نہ کھایا جائے، لیکن چونکہ اس کے گوشت میں اختلاف ہوا اور خود بعض حدیثوں میں جواز نظر آتا ہے، بعض میں عدم جواز نظر آتا ہے، اسی لیے جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر گدھا پانی میں منہ مار لے تو وہ پانی ناپاک نہیں کہلاتا بلکہ مشکوک ہو جاتا ہے، اور حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اور کوئی پانی موجود نہ ہو تو اس سے وضو بھی کریں اور ساتھ ساتھ تیمم بھی کر لیں اور پھر نماز پڑھیں، تاکہ جانب احتیاط یہی، اگر بالفرض گدھے کا جو حرام کے دلائل ہیں وہ قوی ہیں، ہوتا یوں ہے کہ دیکھیں ذرا اس میں ڈاؤٹ کیوں ہوا ہے۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم ارشاد فرماتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد اس کا مخالف حکم ارشاد کر دیتے ہیں، اور مقصود یہ بتانا ہوتا ہے کہ پہلے والا حکم ایک مدت کے لیے تھا، اب وہ حکم ختم ہو گیا، اب یہ حکم ہوگا۔ لیکن بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ فقہا کے سامنے دونوں قسم کے دلائل تو آتے ہیں، ایک سے جائز ثابت ہو رہا ہے، ایک سے ناجائز، لیکن تاریخ مجہول ہوتی ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا یہ والا پہلے ہے یا یہ والا پہلے ہے، اور پوری حدیثیں کھنگال لیتے ہیں، اس میں کسی صحابی کی طرف سے کوئی اشارہ نظر نہیں آتا، کوئی خاص واقعے کی طرف نسبت نظر نہیں آتی، ورنہ تو چلیں تاریخ سے ہم اندازہ کر لیتے کہ یہ بعد کا کلام ہے تو بعد والا پہلے کے لیے ناسخ ہوتا ہے۔ تو یہ گدھے کے جو جھوٹے کے مسائل ہیں اس میں ایسے ہی ہیں، اس کے گوشت کے سلسلے میں متعارض حدیثیں ہیں، اور اسی طریقے سے مطلب گوشت کے حلت اور حرمت کے لیے حدیثیں متعارض ہو گئیں، کہیں پر اس کو پاک اور حلال سمجھا جا رہا ہے، کہیں پر دلیل سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ حرام ہے، تو جب اس کے جھوٹے کے اندر شک پیدا ہوا تو اس لیے مطلقاً ناپاک بھی نہیں کہا، ناپاک کہا، نتیجہ نکلا کہ بھی وضو بھی کر لیں اور ساتھ ساتھ تیمم بھی کریں، اور علماء نے منع فرما دیا کہ گھریلو گدھے کا گوشت نہ کھایا جائے کہ جہاں پر دلائل باہم متعارض ہوں، ایک دوسرے سے ظاہری اعتبار سے ٹکرا رہے ہوں، وہاں جانب احتیاط ہی اختیار کرنا افضل اور اولا ہوتا ہے۔ تو جو گوشت کا حکم ہوتا ہے یاد رکھیں وہی دودھ کا حکم ہے، تو لہٰذا اس کا دودھ بھی مشکوک ہوا تو علماء احناف نے گدھی کے دودھ کا استعمال منع ہی فرمایا ہے، جیسے اس کے گوشت کے استعمال کو منع کیا ہے۔ اب اس میں فرق صرف تھوڑا سا اتنا ہوگا کہ اگر ایک مطلقاً حرام جانور ہو، یعنی جس کے حرمت کی دلیل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کا پینا تو ہم حرام قرار دیں گے، لیکن اس کا پینا چونکہ مجتہدین کی اپنی آراء کے حساب سے ہے، لہٰذا پینا تو منع کریں گے، لیکن فرض کر لیں اگر کوئی ڈاکٹر